کا مقدر ہے مدینہ، جس کی منزل ہے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختارات من ادب العرب الجزء الاول کا 7واں سبق ہے۔ سبق کافی لمبی ہے، 6 یا 7 صفحے پر مشتمل ہے، اس لیے چلتے ہیں سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے ابتلاء کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی آزمائش۔ قال کعب لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة غزاها الا فی غزوة تبوک غیر انی كنت تخلفت فی غزوة بدر ولم يعاتب احد تخلف عنها۔ قال کعب، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہا، غزاہا جس کو آپ نے کیا، الا فی غزوۃ تبوک سوائے غزوہ تبوک کے، غیر انی کنت تخلفت فی غزوۃ بدر اور اس کے علاوہ میں غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا، ولم يعاتب احد تخلف عنها اور لیکن آپ نے غزوہ بدر سے پیچھے رہ جانے والوں میں سے آپ نے کسی پر عتاب نہیں کیا، کسی پر سرزنش نہیں کی۔ قال کعب لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة غزاها الا فی غزوة تبوک غیر انی کنت تخلفت فی غزوة بدر ولم يعاتب احد تخلف عنها۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسے غزوے میں پیچھے نہیں رہا جس کو آپ نے کیا، سوائے غزوہ تبوک کے، اور اس کے علاوہ میں غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا، لیکن آپ نے غزوہ بدر سے پیچھے رہ جانے والوں میں سے آپ نے کسی پر عتاب نہیں کیا، کسی پر سرزنش نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید عیر قریش حتی جمع اللہ بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یرید عیر قریش، قریش کے کسی قافلہ تجارت کے ارادے سے نکلے تھے، حتی جمع اللہ بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درمیان وبین عدوہم اور ان کے دشمن کے درمیان بغیر طے شدہ وقت پر آپس میں منڈ بھیر کرا دی، آپس میں جنگ کرا دی۔ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید عیر قریش حتی جمع اللہ بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کسی قافلہ تجارت کے ارادے سے نکلے تھے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درمیان اور ان کے دشمنوں کے درمیان بغیر طے شدہ وقت پر ان دونوں کو آپس میں جنگ کرا دی، آپس میں منڈ بھیر کرا دی۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ العقبۃ حین تواثقنا علی الاسلام۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ العقبۃ، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ العقبہ، عقبہ کی رات موجود تھا، حین تواثقنا علی الاسلام، جس وقت ہم نے اسلام پر جمع رہنے کا معاہدہ کیا۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ العقبۃ حین تواثقنا علی الاسلام۔ لیلۃ العقبہ یہ ایک اسلامی بیع ہے جس میں چند صحابہ کرام نے اسلام پر مر مٹنے کا عہد و پیمان لیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔
تو لیلۃ العقبہ کے موقع پر چند صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. تو وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ کی رات موجود تھا، جس وقت جب ہم نے اسلام پر جمع رہنے کا معاہدہ کیا. وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ اور میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے لیے بہا اس کے مقابلے میں مشہد بدر کی حاضری ہو. وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا اگرچہ لوگوں کے درمیان، اگرچہ لوگوں میں اس کے مقابلے میں یعنی لیلۃ العقبہ کے مقابلے میں بدر زیادہ مشہور ہے، زیادہ یادگار ہے. اگرچہ بدر لوگوں کے درمیان زیادہ یادگار ہے، زیادہ مشہور ہے، لیکن لیلۃ العقبہ کے موقع پر، لیلۃ العقبہ میں میری حاضری ہونا اور میں وہاں پہ حاضر ہونا اور اسلام پر مٹنے کا عہد و پیمان لینا، یہ میرے لیے بدر سے زیادہ بہتر ہے لیلۃ العقبہ. وَمَا وَحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا اور میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے لیے اس کے مقابلے میں بدر کی حاضری ہو، اگرچہ بدر لوگوں میں اس سے زیادہ مشہور ہے، یادگار ہے. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. كان من خبري میرا واقعہ یہ ہے، انی لم اکن قط اقوى ولا ایسر میں کبھی بھی اتنا طاقتور اور اتنا خوشحال نہیں تھا. حین تخلفت عنہ فی تلک الغزاة جتنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس غزوے میں پیچھے رہ گیا تھا، یعنی اس غزوے سے پہلے میں کبھی اتنا طاقتور اور اتنا خوشحال نہیں تھا، یعنی غزوہ تبوک سے پہلے میں کبھی اتنا طاقتور اور اتنا خوشحال نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو پایا. واللہ ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتها في تلك الغزاة. واللہ ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط بخدا اس سے پہلے میرے پاس کبھی دو سواریاں جمع نہیں تھی. حتی جمعتها فی تلک الغزاة یہاں تک کہ میں نے اس غزوے میں دو سواریاں جمع کر لی، یعنی اس غزوے سے پہلے میرے پاس کبھی دو سواریاں جمع نہیں تھی، لیکن میں غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے دو سواریاں جمع کر لی، لیکن پھر بھی میں غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو پایا. وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّ بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ. وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُرِيدُ غَزْوَةً اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی جب آپ کسی غزوے کا ارادہ فرماتے، إِلَّا وَرَّ بِغَيْرِهَا تو آپ اس کے علاوہ سے توریہ کرتے، حتیٰ كانت تلک الغزوة یہاں تک کہ وہ غزوہ پیش آتا. توریہ کسے کہتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو کسی دیگر سفر سے توریہ کر لیتے تھے، یعنی غیر مقصود کا اظہار کر کے اصل سفر کو اخفا میں رکھتے تھے. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر کے ارادے سے جاتے تو آپ یہ ظاہر نہیں فرماتے کہ مجھے فلاں جگہ جنگ کرنے کے لیے جانا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے اور کنایے سے کام لیتے تھے، اسی کو توریہ کہا جاتا ہے. تو وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّ فِي غَيْرِهَا حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا. غزاها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ سخت گرمی کے موسم میں فرمایا، سخت گرمی کے موسم میں فرمایا. واستقبل سفرا بعیدا ومفازا وعدوا کثیرا اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دور دراز سفر اور بے آب و گیا چٹیل میدان اور بہت سارے دشمنوں کا سامنا تھا۔ فجلّ للمسلمین امرہم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے مسلمانوں سے ان کے معاملے کو ظاہر کر دیا، واضح فرما دیا کہ مجھے فلاں جگہ جنگ کے ارادے سے جانا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توریے سے کام نہیں لیا، بلکہ آپ نے صاف اور واضح انداز میں فرما دیا کہ مجھے فلاں جگہ جنگ کے ارادے سے جانا ہے، تاکہ وہ لوگ اپنی مکمل تیاری کر لیں۔ تو لیتأہبوا اہبۃ غزوہم، تاکہ وہ لوگ اپنے غزوے کی تیاری کر لیں۔ فأخبرہم بوجہہ الذی یرید، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی صحابہ کرام کو اس سمت کی خبر دی جہاں آپ سفر کا ارادہ فرماتے ہیں۔ والمسلمون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے مسلمان تھے۔ ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الدیوان، ولا يجمعهم كتاب حافظ یعنی کوئی محفوظ کرنے والی کتاب یا کاپی ان کو جمع نہیں کر سکتا، یعنی اتنی بڑی تعداد تھی کہ ان لوگوں کا نام لکھنا بڑا مشکل تھا، کسی رجسٹر میں ان لوگوں کا نام نہیں آ پاتا، یعنی کوئی رجسٹر ان لوگوں کو محفوظ نہیں کر پاتا، ان لوگوں کے نام کو نہیں لکھ سکتا، یعنی اتنی بڑی تعداد تھی۔ تو کتاب حافظ کے تشریح فرما رہے ہیں یرید الدیوان یعنی رجسٹر۔ قال کعب، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فما رجل يريد ان يتغيب الا ظن انه سيخفي له ما لم ينزل فيه وحي الله۔ فما رجل يريد ان يتغيب، اگر کوئی شخص چھپنا چاہتا، الا ظن انه سيخفي له، تو اسے یقین ہو جاتا کہ یہ تعداد اس کو مخفی رکھے گا، اس کو چھپائے رکھے گا، ما لم ينزل فيه وحی اللہ، جب تک کہ اس کے سلسلے میں اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے۔ یعنی اتنی بڑی تعداد تھی کہ اگر کوئی شخص اس میں سے چھپنا چاہتا، نکلنا چاہتا، تو بآسانی اس میں سے چھپ جاتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلتا جب تک کہ اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو فما رجل يريد ان يتغيب الا ظن انه سيخفي له ما لم ينزل فيه وحي اللہ، اگر کوئی شخص چھپنا چاہتا تو اسے یقین ہو جاتا کہ یہ تعداد اس کو مخفی رکھے گا جب تک کہ اس کے سلسلے میں اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے۔ وغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الغزوۃ حین تابت الثمار والظلال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت کی جس وقت پھل لذیذ اور سایہ خوشگوار ہو گیا تھا۔ وغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الغزوۃ حین تابت الثمار والظلال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت کی جس وقت پھل لذیذ اور سایہ خوشگوار ہو گیا تھا۔ وتجہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ فطفقت اغدو لکی اتجہز معهم فارجع ولم اقضی شیئا۔ فطفقت اغدو، تو میں صبح کو جاتا، لکی اتجہز معهم، تاکہ میں ان کے ساتھ تیاری کر سکوں، فارجع، تو پھر میں واپس لوٹ آتا، ولم اقضی شیئا، اور حالانکہ میں کچھ تیاری نہیں کر پاتا۔ فاقول فی نفسی، تو میں اپنے جی میں کہتا، اپنے آپ سے یہ کہتا، وانا قادر علیہ، حالانکہ میں اس پر قادر ہوں۔ فلم یزل یتمادی بی، مسلسل یہی میری حالت رہی، حتی اشتد بالناس الجد، یہاں تک کہ لوگوں کی محنت سخت ہو گئی، حتی اشتد بالناس الجد، یہاں تک کہ لوگوں نے تیاری کر لی۔ فأصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه ولم اقض من جہازی شیئا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے رحلت کی، اور حالانکہ میں نے کچھ تیاری نہیں کر پائی۔ فقلت اتجہز بعدہ بیوم او یومین ثم الحقہ، پھر میں نے اپنے جی میں کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے بعد 1 یا 2 دن میں تیاری کر لوں گا، پھر میں ان لوگوں سے جا ملوں گا۔ فغدوت بعد ان فصلوا لاتجهز فرجعت ولم اقضي شيئا، پھر میں صبح کو جاتا تاکہ میں تیاری کر سکوں، یعنی فغدوت بعد ان فصلوا لاتجهز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جانے کے بعد میں صبح میں جاتا تاکہ میں تیاری کر سکوں، فرجعت، پھر میں لوٹ آتا، ولم اقضي شيئا، اور حالانکہ میں کچھ تیاری نہیں کر پاتا۔ ثم غدوت فرجعت ولم اقضي شيئا، پھر میں صبح کو جاتا، پھر میں لوٹ آتا، اور حالانکہ میں کچھ تیاری نہیں کر پاتا۔ فلم یزل بی، مسلسل یہی میری حالت رہی، حتی اسرع وتفارت الغزو، یہاں تک کہ وہ لوگ دور نکل گئے اور غزوہ چھوٹ گیا۔ وحممت ان ارتحل فادرکهم، اور میں نے کوشش کی اور میں نے ارادہ کیا کہ میں روانہ ہو جاؤں گا، فادرکهم، پھر میں ان لوگوں کو پالوں گا۔ وحممت ان ارتحل فادرکهم، اور میں نے ارادہ کیا اور میں نے کوشش کی کہ میں روانہ ہو جاؤں گا، پھر میں ان لوگوں کو پالوں گا۔ ولیتنی فعلت، کاش کہ میں ایسا کر لیتا۔ فلم یقدر لی ذالک، حالانکہ یہ میرے مقدر میں نہیں تھا۔ فلم یقدر لی ذالک، حالانکہ یہ میرے مقدر میں نہیں تھا۔ فکنت اذا خرجت فی الناس بعد خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطفت فیہم احزننی انی لا ارى الا رجلا مغموسا علیہ النفاق او رجلا ممن عذر اللہ من الضعفاء۔ فکنت اذا خرجت فی الناس، تو جب میں لوگوں کے درمیان نکلتا، بعد خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے بعد، فطفت فیہم، پھر میں ان کے درمیان چکر لگاتا، گھومتا، سیر و تفریح کرتا۔ احزننی انی لا ارى الا رجلا مغموسا علیہ النفاق، تو مجھے اس بات سے غم ہوتی کہ میں صرف ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جس پر نفاق کی تہمت لگی ہوئی ہو، جس پر فاسق ہونے کی تہمت لگی ہوئی ہو، دھبا لگا ہوا ہو، او رجلا ممن عذر اللہ من الضعفاء، یا ایسے لوگوں کو دیکھتا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے معذور قرار دیا ہو کمزور ہونے کی بنا پر۔ فکنت اذا خرجت فی الناس بعد خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطفت فیہم احزننی انی لا ارى الا رجلا مغموسا علیہ النفاق او رجلا ممن عذر اللہ من الضعفاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے بعد جب میں لوگوں کے درمیان نکلتا اور ان کے درمیان گشت لگاتا، گھومتا پھرتا، سیر و تفریح کرتا، تو مجھے اس بات سے غم ہوتی کہ میں صرف ایسے ہی لوگوں کو دیکھتا ہوں جس پر نفاق کی تہمت لگی ہوئی ہو، یا ایسے لوگوں کو دیکھتا جس کے بارے میں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے معذور قرار دیا ہو کمزور ہونے کی بنا پر۔ وَلَمْ يَذْكُرْنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلغ تبوکا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد نہیں فرمایا، حتی بلغ تبوکا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔ فقال وهو جالس في القوم بتبوک ما فعل کعب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کعب کا کیا ہوا، ما فعل کعب، کعب کا کیا ہوا۔ فقال رجل من بنی سلمہ یا رسول اللہ حبسه برداه ونذره في عطفیہ، تو بنی سلمہ کے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان کی چادروں نے اور ان کو ان کے کندھے کی طرف دیکھنے نے روک لیا ہے۔ یعنی بنی سلمہ کے ایک شخص نے کہا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی مالداری نے، اس کے تکبر نے، اس کے گھمنڈ نے روک لیا۔ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس کے تکبر نے، اس کی مالداری نے، اس کے گھمنڈ نے اس کو جنگ میں آنے سے روک لیا۔ تو فوراً فقال معاذ بن جبل، تو فوراً معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بئس ما قلت، تو نے بہت بری بات کہی ہے، بئس ما قلت، تو نے بری بات کہی ہے۔ واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، بخدا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے بارے میں صرف بھلائی جانتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس کے بارے میں صرف خیر ہی جانتے ہیں، صرف بھلا ہی جانتے ہیں۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ قال کعب بن مالک، تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فلما بلغنی انہ توجہ قافلا، تو جب مجھے یہ اطلاع ملی، جب مجھے یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے ہیں، حضرنی ہمی، تو مجھے غم نے، پریشانی نے گھیر لیا، تو مجھے غم نے، فکر نے گھیر لیا۔ وطفقت اتذکر الکذب، اور میں جھوٹ کو گڑھنے لگا، اور میں ذہن میں طرح طرح کے جھوٹ کو گڑھنے لگا، بنانے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں ان کے سامنے جھوٹ بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا۔ تو میرے ذہن میں یہ سب باتیں آنے لگی۔ تو وطفقت اتذکر الکذب، اور میں جھوٹ کو گڑھنے لگا۔ واقول بماذا اخرج من سخطہ غدا، اور میں جی میں کہنے لگا کہ کل اللہ کی ناراضگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے کیسے بچ سکتا ہوں، کیسے نکل سکتا ہوں۔ واستنعت علی ذلک بکل ذی رأی من اہلی، اور میں نے اس کے بارے میں اور اس سلسلے میں اپنے گھر والوں میں سے ہر صاحب رائے سے مدد لی۔ فلما قیل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اضل قادما زاح عن الباطل، فلما قیل، تو جب کہا گیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اضل قادما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف فرما چکے ہیں، زاح عن الباطل، تو مجھ سے سارا باطل چھٹ گیا۔ فلما قیل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اضل قادما زاح عن الباطل، تو جب کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو چکے ہیں تو مجھ سے سارا باطل چھٹ گیا۔ وعرفت انی لن اخرج منہ ابدا بشیء فیہ کذب، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے، کسی ایسی چیز سے نہیں بچا جا سکتا ہے، نہیں نکلا جا سکتا ہے جس میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو، جس میں جھوٹ کی آمیزش ہو۔ فاجمعت صدقہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا، عزم مصمم کر لی۔ وأصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادما، اور میں وأصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تشریف فرمائے۔ وكان اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، جب آپ سفر سے تشریف فرماتے تو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے اور اس میں 2 رکعتیں نماز پڑھتے۔ ثم جلس للناس، پھر لوگوں کے لیے ملاقات کے لیے بیٹھ جاتے، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھ جاتے۔ فلما فعل ذلك جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا، تو جب آپ ایسا کر چکے تو پیچھے رہ جانے والے شخص آپ کے پاس آئے، پھر وہ لوگ اپنی اپنی
عذریں آپ کے سامنے بیان کرنے لگے، پیش کرنے لگے، اور آپ کے سامنے قسمیں کھانے لگے۔ وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، اور وہ 80 سے کچھ زائد لوگ تھے۔ بضعتن کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک کے لیے ہوتا ہے۔ تو فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا، تو جب آپ ایسا کر چکے تو پیچھے رہ جانے والے شخص آپ کے پاس آئے اور وہ اپنی عذر بیان کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے، اور وہ 80 سے کچھ زائد لوگ تھے۔ فقبل منهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علانیتهم وبایعهم واستغفر لهم ووکل سرائرهم الى اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول کر لیا، وبایعهم، اور ان سے بیعت کی اور ان سے بیعت فرمائی، واستغفر لهم، اور ان کے لیے استغفار کی، ووکل سرائرهم الى اللہ، اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ فقبل منهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علانیتهم وبایعهم واستغفر لهم ووکل سرائرهم الى اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول کر لیا اور ان سے بیعت کی اور ان کے لیے استغفار کی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ فجئته فلما سلمت علیہ تبسم تبسم المغضبی، تو جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور میں نے سلام کیا تو آپ ایسے مسکرائے جیسے غصہ ور کا تبسم ہوتا ہے۔ فجئته فلما سلمت علیہ تبسم تبسم المغضبی، جب میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ ایسے مسکرائے جیسے غصہ ور کا تبسم ہوتا ہے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعال، آؤ، فجئت امشی، تو میں پیدل چل کر آیا، حتی جلست بین یدیہ، یہاں تک کہ میں اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھ گیا۔ فقال لی ما خلفک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ما خلفک، تمہیں کس چیز نے، تم کیوں پیچھے رہ گئے، تم غزوہ تبوک میں کیوں شریک نہیں ہوئے، تمہیں کس چیز نے پیچھے کر دیا؟ الم تکن قد ابتعت ظہرک، کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی، کیا تمہارے پاس کوئی سواری نہیں تھی؟ فقلت، تو میں نے کہا، بلا، کیوں نہیں، انی واللہ لو جلست عند غیرک من اہل الدنیا لرأیت ان سأخرج من سخطہ بعذر ولقد اعطیت جدلا، بلا کیوں نہیں، قسم بخدا، لو جلست عند غیرک من اہل الدنیا، اگر میں آپ کے علاوہ اہل دنیا میں سے کسی کے پاس بیٹھا ہوتا، لرأیت ان سأخرج من سخطہ، تو میں یہ سوچتا کہ اس کی ناراضگی سے، اس کے غصے سے کس عذر سے نکلا جا سکتا ہے، کس عذر سے بچا جا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، اور حالانکہ مجھے قوت گویائی عطا حاصل ہے۔ وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، اور حالانکہ مجھے قوت گویائی حاصل ہے، یعنی اگر میں اہل دنیا کے پاس بیٹھا ہوتا اور اس کے سامنے یہ معاملہ پیش آتا تو میں اپنی چرب زبانی کی بنا پر میں ان کے سامنے باتوں کو اس طرح بنا بنا کر پیش کرتا کہ وہ میری باتوں کو قبول کر لیتا اور میں اس کی ناراضگی سے، اس کے غصے سے بچ جاتا۔ لیکن آپ تو اللہ کے نبی ہے، اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں آپ مجھ سے خوش ہو جائیں گے اس وقت، لیکن بعد میں اگر وحی نازل ہوئی اور اللہ نے آپ کو یہ بتا دیا وحی کے ذریعے سے کہ فلاں آدمی نے جھوٹ بولا، تو آپ تو ہمیشہ کے لیے آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو میں نے عزم مصمم کر لیا کہ میں جو کچھ بولوں گا اللہ کے نبی کے پاس میں سچ سچ بولوں گا۔ وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَثْتُكَ
اليوم حدیث کذب ترضى به عنی لیوشکن اللہ ان یسخطک علی، لیکن قسم بخدا میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں آپ سے جھوٹ بولوں تو آپ اس کے ذریعے سے مجھ سے خوش ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے ان قریب اللہ آپ کو مجھ پر ناراض کر دے۔ وَلَئِنْ حَدَثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدْ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ، اور اگر آج میں آپ سے سچ بات کہوں تو آپ اس کی وجہ سے مجھ سے ناراض تو ہو سکتے ہیں، لیکن میں اس سلسلے میں اللہ سے معافی کا امیدوار ہوں گا۔ وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يُسْخِطَكَ عَلَيَّ وَلَئِنْ حَدَثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدْ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ، لیکن قسم بخدا مجھے علم ہے کہ اگر آج آپ کے سامنے جھوٹ بول دوں جس کی وجہ سے آپ مجھ سے خوش ہو جائیں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پر ناراض کر دے، اور اگر آپ سے سچائی کی بات کروں تو آپ اس میں مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ بے شک میں اس کے بارے میں اللہ سے عفو کی امید رکھتا ہوں۔ لا واللہ ما کان لی من عذر، نہیں بخدا میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ واللہ ما كنت قط اقوى ولا ایسر منی حین تخلفت عنک، اور بخدا میں کبھی اتنا طاقتور اور اتنا خوشحال نہیں تھا جب میں آپ سے غزوے میں پیچھے رہ گیا تھا، یعنی اس غزوے سے پہلے میں کبھی اتنا طاقتور اور اتنا خوشحال نہیں تھا جتنا میں غزوہ تبوک کے موقع پر تھا، لیکن پھر بھی میں غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ھذا فقد صدق، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ بات سچ ہے۔ فقم حتی یقضی اللہ فیک، تم چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے سلسلے میں فیصلہ فرما دے۔ فقمت، تو میں کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ وسار رجال من بنی سلمہ فاتبعونی، اور بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے پیچھے چلے۔ فقالوا لی، تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا واللہ ما علمناک کنت اذنبت ذنبا قبل ھذا، اور بخدا ہمیں تمہارے بارے میں نہیں معلوم کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَلَّا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ، اور آپ عاجز آ گئے تھے کہ آپ نے اللہ کے نبی کے سامنے عذر بیان نہیں کر سکے جس طرح پیچھے رہ جانے والوں نے اللہ کے نبی کے سامنے عذر بیان پیش کیا۔ قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لك، آپ کے گناہ کی معافی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار تمہارے لیے کافی ہوتا۔ فواللہ ما زالوا ينبئونی، بخدا وہ لوگ مجھے برابر ملامت کرتے رہے، برابر ٹارچر کرتے رہے۔ یعنی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنی باتیں سچ سچ کہہ دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے بارے میں تمہارے سلسلے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ تو بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے پیچھے چلے اور وہ لوگ مجھے بار بار ٹارچر کرتے رہے، بار بار مجھے ملامت کرتے رہے کہ تم کیوں نہیں اللہ کے نبی کے سامنے کوئی عذر پیش کیے، کوئی عذر بیان کیے، جس طرح پیچھے رہ جانے والوں نے اللہ کے نبی کے سامنے عذر بیان کیا، پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کر لیا اور ان کے لیے استغفار کی، اور حالانکہ آپ نے اس سے پہلے کبھی کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا۔ اگر کوئی عذر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیتے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہو جاتے، آپ سے راضی ہو جاتے اور آپ کے لیے استغفار کر دیتے۔ اللہ کے نبی کی استغفار آپ کے لیے کافی ہوتا، اللہ آپ کو معاف فرما دیتے۔ تو یہ باتیں بنو سلمہ کے لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے، بار بار ٹارچر کرتے رہے، تو یہاں تک کہ حتی اردت ان ارجع فاکذب نفسی، حتی اردت، یہاں تک کہ میں نے بھی ارادہ کر لیا، یعنی بنو سلمہ کے کچھ لوگ مجھے بار بار ٹارچر کرتے رہے، بار بار ملامت کرتے رہے، تو یہاں تک کہ میں نے بھی ارادہ کر لیا ان ارجع، کہ میں اللہ کے نبی کے پاس لوٹوں گا، فاکذب نفسی، پھر میں اپنے نفس کی تکذیب کروں گا۔ یعنی جب لوگ مجھے ملامت کرنے لگے تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا اور میں اللہ کے نبی کے پاس کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، یعنی جھوٹ بول کر اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو حتی اردت ان ارجع فاکذب نفسی، یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لوٹوں اور میں اپنے نفس کی تکذیب کروں۔ ثم قلت لهم، تو پھر میں نے ان سے پوچھا، هل لقي هذا معي احد، کیا میرے ساتھ، کیا یہ معاملہ میرے ساتھ کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہے؟ میں نے پوچھا هل لقي هذا معي احد، کیا یہ معاملہ میرے ساتھ کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہے؟ قالوا نعم، تو ان لوگوں نے کہا ہاں۔ رجلان قال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك، تو ان لوگوں نے کہا ہاں، دو لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، انہوں نے بھی وہی بات کہی جو تو نے کہا، اور ان دونوں سے وہی کہا گیا جو تم سے کہا گیا۔ فقلت منہما، تو میں نے پوچھا وہ دونوں شخص کون ہے؟ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا مرارۃ بن الربیع العمری و ہلال بن امیہ الواقفی، ایک مرارہ بن ربیع العمری ہے اور دوسرے ہلال بن امیہ الواقفی ہے۔ فذکروا لی رجلین صالحین قد شہدا بدرا فیہما اسوہ، تو ان لوگوں نے میرے سامنے دو ایسے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جو بدر میں موجود تھے، فیہما اسوہ، اور وہ دونوں آئیڈیل اور نمونہ تھے۔ فمضیت حین ذکروہما لی، پھر میں وہاں سے چلا گیا جب ان لوگوں نے میرے سامنے ان دونوں کا تذکرہ کیا، یعنی جب ان لوگوں نے میرے سامنے دونوں کا تذکرہ کیا تو میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس نہیں جاؤں گا اور میں اللہ کے نبی کے پاس جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔ وَنَهَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین عن کلامنا ایہا الثلاثة من بین من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغیروا لنا حتى تنکرت في نفس الارض فما هي التي اعرف۔ وَنَهَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع فرما دیا، عن کلامنا ایہا الثلاثہ، ہم تین لوگوں سے بات کرنے سے، من بین من تخلف عنہ، جو آپ سے پیچھے رہ گئے تھے، فاجتنب الناس، تو لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے، بے رخی اختیار کر لیے، وتغیروا لنا، اور وہ لوگ ہمارے لیے بدل گئے، حتی تنکرت فی نفس الارض، یہاں تک کہ زمین مجھ پر تنگ ہو گئی، فما ہی التی اعرف، پس وہ زمین نہیں رہی جس کو میں جانتا پہچانتا تھا۔ وَنَهَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین عن کلامنا ایہا الثلاثة من بین من تخلف عنہ فاجتنبنا الناس وتغیروا لنا حتى تنکرت فی نفس الارض فما ہی التی اعرف۔ چاہے تو آپ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے خاص طور سے تین لوگوں سے بات کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع فرما دیا، تو لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے، بے رخی اختیار کر لیے، اور وہ لوگ ہمارے لیے بدل گئے، یہاں تک کہ زمین مجھ پر تنگ ہو گئی، بس وہ زمین نہیں رہی جس کو میں جانتا پہچانتا تھا۔ فلبثنا علی ذلک 50 لیلہ، پھر ہم اسی حالت پر 50 راتیں ٹھہرے رہے۔
فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، بہرحال میرے وہ دونوں ساتھی تھک کر، پریشان ہو کر، لاچار مجبور ہو کر وہ دونوں اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور رونے لگے، یعنی کافی عمر ہو چکے تھے ان لوگوں کے، عمر دراز تھے اس وجہ سے۔ فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، بہرحال میرے وہ دونوں ساتھی تھک کر، پریشان ہو کر، لاچار و مجبور ہو کر وہ دونوں اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، اور حالانکہ میں لوگوں میں جوان اور طاقتور اور توانا تھا، یعنی لوگوں سے مراد ان تین لوگوں میں جس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے سے منع فرما دیا، ان تین لوگوں سے، یعنی ان تینوں میں میں سب سے زیادہ طاقتور نوجوان تھا۔ وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، اور حالانکہ میں لوگوں میں جوان اور توانا تھا۔ فَكُنْتُ أَخْرُجُ، تو میں گھر سے نکلتا تھا۔ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، پھر میں نماز میں مسلمانوں کے ساتھ نماز میں موجود ہوتا، حاضر ہوتا۔ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ، اور پھر میں بازاروں میں گشت لگاتا، گھومتا پھرتا۔ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا۔ وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، اور حالانکہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ جوان اور توانا تھا، اس لیے میں گھر سے نکلتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا، اور میں بازاروں میں گشت لگاتا، گھومتا پھرتا، لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا۔ وآتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأسلم علیہ وهو فی مجلسه بعد الصلاة، وآتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، فأسلم علیہ، پھر میں آپ کو سلام کرتا، وهو فی مجلسه بعد الصلاة، اس حال میں کہ آپ نماز کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ وآتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأسلم علیہ وهو فی مجلسه بعد الصلاة، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور میں آپ کو سلام کرتا اس حال میں کہ آپ نماز کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ فأقول فی نفسی، تو میں اپنے جی میں کہتا، تو میں اپنے آپ سے کہتا، هل حرک شفتیہ برد السلام علی ام لا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب دینے کے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی ہے یا نہیں، ام لا یا نہیں۔ فأقول فی نفسی هل حرک شفتیہ برد السلام علی ام لا، تو میں اپنے جی میں کہتا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب دینے کے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی ہے یا نہیں۔ ثم اصلی قریبا منہ فاسارقہ النظر، پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب نماز پڑھتا، فاسارقہ النظر، پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر چرا کر دیکھتا، یعنی پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکھی سے دیکھتا۔ ثم اصلی قریبا منہ فاسارقہ النظر، پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب نماز پڑھتا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکھی سے دیکھتا۔ فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني۔ فإذا أقبلت على صلاتي، تو جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا، أقبل إلي، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوتے، وإذا التفت نحوه، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا تو اعرض عنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اعراض کر لیتے، منہ پھیر لیتے، نہیں دیکھتے۔ فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني، تو جب میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوتے، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اعراض کر لیتے۔ حتی اذا طال علی ذلک من جفوۃ الناس، حتی اذا طال علی ذاک من جفوۃ الناس، یہاں تک کہ جب لوگوں کی بے رخی مجھ پر دراز ہو گئی۔ حتی اذا طال علی ذلک من جفوۃ الناس، یہاں تک کہ جب لوگوں کی بے رخی مجھ پر دراز ہو گئی۔ مشیت حتی تصورت جدار حائط ابی قتادۃ، مشیت تو میں چل کر گیا، حتی تصورت جدار، یہاں تک کہ میں ابو قتادہ کے باغیچہ کی دیوار پر چڑھا، وہ ابن عمی، اور وہ میرے چچا زاد بھائی تھے۔ وَأَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، اور وہ میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے تو میں نے اس کو سلام کیا۔ فواللہ ما رد علیہ السلام، بخدا اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ فقلت، میں نے کہا، یا ابا قتادہ، اے ابو قتادہ، انشدک باللہ هل تعلمنی احب اللہ ورسولہ، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، انشدک باللہ، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم میرے بارے میں جانتے ہو میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ فسکت، تو وہ خاموش رہے۔ فعدت له فنشدته فسکت، فعدت له فنشدته، میں نے اس سے دوبارہ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا، پھر وہ خاموش رہا۔ پھر میں نے اس سے سہوارا اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا تو اس نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ففاضت عینایا، تو جب انہوں نے یہ بات کہی، کیونکہ لوگوں میں سب سے محبوب میرے نزدیک تھے اور میں سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا تھا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو ففاضت عینایا، تو میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے، یعنی ففاضت عینایا، میری آنکھیں اشک بار ہو گئی، ففاضت عینایا، تو میری آنکھیں اشک بار ہو گئے۔ وتولیت حتی تصورت الجدار، اور میں اٹھ کر چلا گیا یہاں تک کہ میں دیوار پر چڑھا۔ قال، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فبینما انا امشی بسوق المدینہ اذا نبطی من انباط اہل الشام ممن قدم بالطعام یبیعه بالمدینہ یقول، فبینما انا امشی بسوق المدینہ، اسی درمیان میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا، اذا نبطی من انباط اہل الشام، کہ ملک شام کے نبتیوں میں سے ایک نبتی جو ممن قدیم بالطعام یبیعه بالمدینہ یقول، جو مدینہ میں غلہ بیچنے آیا کرتا تھا، یقول، وہ کہتا ہے، فبینما انا امشی بسوق المدینہ اذا نبطی من انباط اہل الشام ممن قدم بالطعام یبیعه بالمدینہ یقول، اسی درمیان میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا تو ملک شام کے انبات میں سے ایک نبتی جو مدینہ میں غلہ بیچنے آیا کرتا تھا، اس نے کہا، یقول، وہ کہتا ہے، من یدل علی کعب بن مالک، مجھے کعب بن مالک کا پتہ کون بتائے گا؟ من یدل علی کعب بن مالک، مجھے کعب بن مالک کا پتہ کون بتائے گا؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فطفق الناس يشيرون له إلي، تو لوگ اس کو میری طرف اشارہ کرنے لگے، حتی اذا جاءنی، یہاں تک کہ جب وہ میرے پاس آیا، دفع إلي كتابا من ملك غسان، تو اس نے مجھے غسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا۔ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، تو لوگ اس کو میری طرف اشارہ کرنے لگے یہاں تک کہ جب وہ میرے پاس آیا اور اس نے
مجھے غسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا فَإِذَا فِيهِ، تو جب میں نے اس خط کو کھولا تو اس خط میں کیا تھا؟ فَإِذَا فِيهِ، تو اس خط میں یہ تھا: اما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك۔ اما بعد فإنه قد بلغني، یعنی غسان کے بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے ان صاحبک قد جفاک، کہ آپ کے ساتھی نے آپ پر زیادتی کی ہے، آپ سے کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَصِيعَةٍ، اور حالانکہ اللہ نے آپ کو ذلت اور رسوائی کے گھر میں پیدا نہیں کیا ہے۔ فالحق، اس لیے آپ ہمارے پاس آئیے، ہم سے ملیے، نواسیک، ہم آپ کی غمخواری کریں گے۔ اما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك۔ غسان کے بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ پر زیادتی کی ہے، آپ سے کنارہ کش ہو چکے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو ذلت اور رسوائی کے گھر میں پیدا نہیں کیا ہے، اس لیے آپ ہم سے ملیے، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی غمخواری کریں گے۔ فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها۔ فقلت لما قرأتها، تو جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا وهذا أيضا من البلاء، اور یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ فتیممت بها التنور، پھر میں اس کو لے کر تنور کا قصد کیا۔ فسجرته بها، پھر میں اس کو تنور میں ڈال دیا، جھونک دیا۔ فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها، جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا یہ بھی ایک آزمائش ہے، تو میں اس کو لے کر تنور کا قصد کیا، پھر اس کو تنور میں ڈال دیا۔ حتی اذا مضت 40 لیلة من 50، یہاں تک کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر گئی، اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتینی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا۔ فقال، پھر اس نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تعتزل امرأتک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے الگ ہو جائے، آپ اپنی بیوی سے جدائی پیدا کر لیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تعتزل امرأتک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں۔ فقلت اطلقها ام ماذا افعل، تو میں نے کہا اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها، اس نے کہا لا نہیں، بلکہ اس سے الگ ہو جائے، بلکہ اس سے جدائی پیدا کر لے، ولا تقربها، اور اس کے قریب نہ ہو، ولا تقربها، اور اس کے ساتھ ہم بستری نہ کرے، اور اس کے ساتھ مجامعت نہ کرے۔ وَأُرْسِلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مِثْلُ ذَلِكَ، اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس ایسا ہی پیغام بھیجا گیا۔ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ۔ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا الْحَقِي بِأَهْلِكِ، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، فتکونی عندہم، اور انہی کے پاس رہو، حتی یقضی اللہ فی ھذا الامر، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں فیصلہ فرما دے۔ فقلت لامرأتی الحقی بأہلک فتکونی عندہم حتی یقضی اللہ فی ھذا الامر، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہی کے پاس رہو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں فیصلہ فرما دے۔ قال کعب، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
فجاءت امرأة ہلال بن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہلال بن امیہ کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت، پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ، ان ہلال بن امیہ شیخ زائع لیس له خادم فهل تکرہ ان اخدمہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلال بن امیہ بوڑھے کمزور ہے، لیس له خادم، اس کے پاس کوئی خادم نہیں ہے، فہل تکرہ ان اخدمہ، کہ آپ اس بات کو ناپسند کریں گے کہ میں اس کی خدمت کروں۔ یا رسول اللہ، ان ہلال ابن امیہ شیخ زائع لیس له خادم فہل تکرہ ان اخدمہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلال بن امیہ بوڑھے کمزور ہے، اس کے پاس خادم نہیں ہے، کہ آپ اس بات کو ناپسند کریں گے، کہ آپ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ میں اس کی خدمت کروں؟ قال لا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نہیں، ولیکن لا یقربک، اور لیکن وہ آپ سے قریب نہ ہو، ولیکن لا یقربک، اور لیکن وہ آپ کے ساتھ ہم بستری نہ کرے۔ قالت انہ واللہ ما به حرکۃ الی شیء، تو وہ کہنے لگی، یعنی ہلال بن امیہ کی بیوی، قسم بخدا اس کے اندر کسی چیز کی طرف کوئی حرکت نہیں ہے، یعنی اس کے اندر ہم بستری کرنے کی ذرا سا بھی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ وہ ہم بستری کر سکے۔ واللہ ما زال یبکی منذ کان من امرہ ما کان الی یومہ ھذا، اور قسم بخدا جب سے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک مسلسل وہ رو رہے ہیں۔ واللہ ما زال یبکی منذ کان من امرہ ما کان الی یومہ ھذا، اور قسم بخدا جب سے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک مسلسل وہ رو رہے ہیں۔ فقال لی بعض اہلی لو استأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرأتک کما اذن لامرأۃ ہلال بن امیہ ان تخدمہ۔ فقال لی بعض اہلی، میرے بعض اہل خانہ نے مجھ سے کہا، لو استأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرأتک، کاش آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت طلب کر لیتے، کما اذن لامرأۃ ہلال بن امیہ ان تخدمہ، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ کی بیوی کو اس کی خدمت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ فقال لی بعض اہلی لو استأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرأتک کما اذن لامرأۃ ہلال بن امیہ ان تخدمہ، میرے بعض اہل خانہ نے مجھ سے کہا، کاش آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت طلب کر لیتے، جیسا کہ ہلال بن امیہ کی بیوی نے اس کی خدمت کرنے کے لیے اجازت طلب کی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ کی بیوی کو اس کی خدمت کرنے کے لیے اجازت دے دی۔ فقلت، تو میں نے کہا، واللہ لا استأذن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قسم بخدا میں اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہیں کروں گا۔ وما یدرینی ما یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذنتہ فیہا وانا رجل شاب، جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں اجازت طلب کروں گا تو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ، اور حالانکہ میں تو ایک نوجوان شخص ہوں۔ وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ، اور مجھے نہیں معلوم کہ جب میں اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کروں گا
تو نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، اور حالانکہ میں ایک نوجوان شخص ہوں۔ فلبثت بعد ذلك 10 لیال، تو میں اسی حالت پر 10 راتیں اور ٹھہرا رہا، حتی کملت لنا 50 لیلة من حین نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کلامنا، یہاں تک کہ حتی کملت لنا 50 لیلة، یہاں تک کہ ہمارے لیے 50 راتیں مکمل ہو گئے، 50 دن مکمل ہو گئے۔ من حین نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کلامنا، اس وقت سے لے کر جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم سے بات کرنے سے منع فرمایا تھا۔ حتی کملت لنا 50 لیلة من حین نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کلامنا، یہاں تک کہ جس وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم سے بات کرنے سے منع فرمایا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے لیے 50 دن 50 راتیں مکمل ہو گئی۔ فلما صلیت صلاة الفجر صبح 50 لیلة، تو جب میں نے 50ویں کی صبح کو نماز فجر ادا کی، وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِّن بُيُوتِنَا، اور میں اپنے مکانوں میں سے کسی مکان کے چھت پر تھا۔ فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى جَبَلٍ سِلْعٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ۔ فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي، تو میں اسی حالت پر بیٹھا ہوا تھا جس حالت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ میری جان مجھ پر تنگ ہو گئی، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ، اور زمین اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی، تو سمعت صوت صارخ اوفى على جبل سلع بأعلى صوته، تو میں نے ایک چیخنے والے کی آواز سنی جو جبل سلع کے پہاڑ پر چڑھ کر اپنی بلند آواز سے کہہ رہا تھا۔ فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته، تو میں اسی حالت پر بیٹھا ہوا تھا جس حالت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ میری جان مجھ پر تنگ ہو گئی اور زمین اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی، تو میں نے ایک چیخنے والے کی آواز سنی جو جبل سلا کے پہاڑ پر چڑھ کر اپنی بلند آواز سے کہہ رہا تھا، یا کعب بن مالک، اے کعب بن مالک، اے کعب بن مالک، یا کعب بن مالک، اے کعب بن مالک، ابشر، تو خوش ہو جا۔ قال فخررت ساجدا وعرفت ان قد جاء فرج، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فخررت ساجدا، تو میں سجدے میں گر گیا، یعنی میں سجدہ ریز ہو گیا۔ وعرفت ان قد جاء فرج، اور میں نے پہچان لیا اور میں نے جان لیا کہ کشادگی آ چکی ہے۔ وآذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوبۃ اللہ علینا حین صلی صلاۃ الفجر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نماز فجر ادا کی اس وقت اللہ کی طرف سے ہمارے توبے کو اعلان فرما دیا۔ فذهب الناس يبشرون، لوگ ہمیں خوشخبری دینے لگے۔ وذهب قبل صاحبي مبشرين، اور میرے دونوں ساتھیوں کی طرف خوشخبری دینے والے گئے۔ وركز إلي رجل فرسا، اور میری طرف ایک شخص گھوڑے کو تیز دوڑایا، اور میری طرف ایک شخص گھوڑے کو ایر لگائی۔ وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس، اور قبیلہ اسلم کا ایک شخص تیز دوڑا اور وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس کی آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی۔ وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس، اور قبیلہ اسلم کا ایک شخص
تیز چلا اور وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس کی آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی۔ فلما جاءنی الذی سمعت صوته یبشرونی نزعت له ثوبی فکسوته ایاہما ببشراہ۔ تو جب وہ شخص میرے پاس آیا جس کی آواز میں نے سنی تھی، جو مجھے خوشخبری دے رہا ہے، تو میں نے اس کے لیے اپنے دونوں کپڑوں کو اتار دیا، پھر میں ان دونوں کپڑوں کو اس کو پہنا دیا اس کے خوشخبری دینے کے انعام میں۔ تو جب وہ فلما جاءنی الذی سمعت صوته یبشرونی نزعت له ثوبی فکسوته ایاہما ببشراہ، تو جب وہ شخص میرے پاس آیا جس کی آواز میں نے سنی تھی، جو مجھے خوشخبری دے رہا ہے، تو میں نے اس کے لیے اپنے دونوں کپڑوں کو اتار دیا، پھر میں ان دونوں کپڑوں کو اس کو پہنا دیا اس کے خوشخبری دینے کے انعام میں، اس کے خوشخبری دینے کے عوض میں۔ واللہ ما املک غیرہما یومئذ، اور قسم بخدا اس وقت میں ان دونوں کپڑوں کے علاوہ کسی کپڑے کا مالک نہیں تھا۔ واستعرت ثوبین فلبستہما، اور میں نے 2 کپڑے عاریت پر لی، ادھار لی، فلبستہا، پھر میں ان کو پہنا۔ وانطلقت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا۔ فَتَلَقَّانِيَ النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنِّئُونِي بِالتَّوْبَةِ، لوگ مجھ سے جوق در جوق، گروہ در گروہ ملنے لگے۔ یُهَنِّئُونِی، مجھے مبارکبادی دینے لگے، بالتوبتی، توبہ کی۔ یقولون لِتَهْنَكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ، کہنے لگے اللہ کی طرف سے تجھ پر توبہ مبارک ہو۔ لِتَهْنَكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اللہ کی توبہ تجھ پر مبارک ہو۔ یقولون لِتَهْنَكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ، وہ لوگ کہنے لگے اللہ کی توبہ تجھ پر مبارک ہو۔ قال کعب، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حتی دخلت المسجد فاذا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس حولہ الناس، یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے پایا۔ حولہ الناس، لوگ آپ کے ارد گرد تھے۔ فقام الی طلحۃ بن عبید اللہ یحرول حتی صافحنی وہنأنی، تو طلحہ بن عبید اللہ میری طرف تیز چل کر آیا اور انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا، وہنأنی، اور اس نے مجھے مبارکبادی دی۔ واللہ ما قام الی رجل من المہاجرین غیرہ ولا انساها لطلحتی، اور قسم بخدا مہاجرین میں سے اس کے علاوہ کوئی شخص میری طرف نہیں آیا۔ واللہ ما قام الی رجل من المہاجرین غیرہ، اور قسم بخدا مہاجرین میں سے کوئی شخص اس کے علاوہ میرے پاس میری طرف نہیں آیا۔ ولا انساها لطلحتی، ولا انساها لطلحتی، اور میں طلحہ کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ولا انساها لطلحتی، اور میں طلحہ کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ قال کعب، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ، اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، تم خوش ہو جا اس بہتر دن سے جو تجھ پر گزرا ہے، منذ ولدتک امک، اس دن سے جس دن تمہاری ماں نے تجھ کو جنا ہے، یعنی اس دن، یعنی جس دن تمہاری ماں نے جنا ہے، اس دن سے لے کر آج تک یہ دن تمہارے حق میں بہت بہتر دن ہے، تو خوش ہو جا۔ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، تو خوش ہو جا اس بہتر دن سے جو تجھ پر گزرا ہے، اس دن سے جس دن تمہاری ماں نے تجھ کو جنا ہے، اس دن سے لے کر آج تک
جتنے دن گزرے ہیں ان تمام دنوں میں آج کا دن یہ تمہارے حق میں بہت بہتر دن ہے، تم خوش ہو جا۔ قال، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قلت، میں نے کہا، امن عندک یا رسول اللہ ام من عند اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا بل من عند اللہ، نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے، لا بل من عند اللہ، نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار، جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا، حتیٰ كأنه قطعة قمر، گویا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عادت سے واقف تھے۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا، گویا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عادت سے واقف تھے۔ فلما جلست بین یدیہ، تو جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھ گیا، قلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان من توبتی ان خلع من مالی صدقۃ الی اللہ و الی رسول اللہ، کہ میری توبہ کی تکمیل میں سے یہ ہے کہ میں اپنا مال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کر کے دستبردار ہو جاؤں۔ ان من توبتی ان انخلع من مالی صدقۃ الی اللہ و الی رسول اللہ، کہ میری توبہ کی تکمیل میں سے یہ ہے کہ میں اپنا مال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کر کے دستبردار ہو جاؤں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امسک علیک بعض مالک فهو خیر لک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ مال کو تم اپنے پاس روک لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، فهو خیر لک، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امسک علیک بعض مالک فهو خیر لک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بعض مال کو اپنے پاس روک لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قلت، میں نے کہا، فإنی امسک سہمی الذی بخیبر، میں اپنا وہ حصہ روک لیتا ہوں جو خیبر میں، یعنی جو مجھے خیبر میں ملا تھا، میں وہ حصہ روک لیتا ہوں۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ انما نجانی بالصدق، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نجات دی ہے سچ بولنے کی بنا پر، سچائی کی بنا پر۔ وَإِنَّ مِن تَوْبَتِي أَلَّا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ، اور میری توبہ کی تکمیل میں سے، یعنی میری توبہ کی شرطوں میں سے یہ بھی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ بولوں گا۔ وَإِن مِن تَوْبَتِي أَلَّا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ، اور میری توبہ کی تکمیل میں سے اور میری توبہ کی شرطوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ بولوں گا۔ فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلغ الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني۔ فوالله ما أعلم، قسم بخدا میں نہیں جانتا ہوں، أحدا من المسلمين أبلغ الله، مسلمانوں میں سے کسی کو کہ اللہ نے اس کو آزمایا ہو، فی صدق الحدیث، سچ بولنے کی بنا پر، منذ ذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی یومی، جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا ہے،
اس وقت سے لے کر آج تک ھذا احسن مما ابلانی، یہ اتنا اچھا جتنا مجھے آزمایا ہے. یعنی فواللہ ما اعلم احدا من المسلمین ابلغ اللہ فی صدق الحدیث منذ ذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى یوم ھذا احسن مما ابلانی. یعنی قسم بخدا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، تذکرہ فرمایا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میں نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں میں سے کسی کو اس قدر آزمایا ہو جتنا مجھے آزمایا ہے سچ بولنے کی بنا پر. وما تعمدت منذ ذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى یوم ھذا کذبا وانی لأرجو ان يحفظني الله فيما بقيت. وما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى يوم ھذا كذبا، اور جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کبھی جان بوجھ کر جھوٹ بولی ہے. یعنی جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں کیا، میں نے کبھی جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولی. وَأَنِّي لَأَرْجُو أَن يَحْفَظَنِيَ اللَّهُ فِي مَا بَقِيتُ، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ مجھے حفاظت فرمائے گا، اللہ مجھے جھوٹ سے بچائے گا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور مہاجرین کی توبہ قبول فرمائی. اِلَى قَوْلِهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو. وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِن نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِن صَدِيقِي لِرَسُولِ اللَّهِ أَلَّا أَكُونَ كَذَّبْتُهُ فَأَهْلِكُ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَّبُوا. فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِن نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ، کہ قسم بخدا اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دینے کے بعد کبھی ایسی نعمت سے نہیں نوازا. اعظم فی نفسی من صدیقی لرسول اللہ، جو میرے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میری سچائی سے بڑھ کر ہو. اللہ اکون کذبتہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ نہیں بولا. فاہلک، ورنہ میں بھی ہلاک ہو جاتا. کما ہلک الذین کذبوا، جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے. فواللہ ما انعم اللہ علیہ من نعمت قط بعد ان ہدانی للاسلام اعظم فی نفسی من صدیقی لرسول اللہ الا اکون کذبتہ فاہلک کما ہلک الذین کذبوا. چاہیں تو آپ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، قسم بخدا جب سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کبھی اتنی بڑی نعمت کا اکرام نہیں کیا جتنی بڑی نعمت کا یہ اکرام کیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا. ورنہ فاہلک، ورنہ میں بھی ہلاک ہو جاتا، جیسا کہ کما ہلک الذین کذبوا، جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے. فإن اللہ قال للذین کذبوا حین انزل الوحی شر ما قال لأحد، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت وحی نازل حین انزل الوحی، جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی تو جھوٹ بولنے والے کو بہت سخت بات کہی، یعنی ایسی بات کہی ما قال لأحد، جو کسی کو نہیں کہا، یعنی ایسی بات کہی جو کسی کو نہیں کہا. فإن اللہ قال للذین کذبوا حین انزل الوحی شر ما قال لأحد، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت وحی نازل فرمائی
جھوٹ بولنے والے کو بہت سخت بات کہی. کیا کہی؟ فقال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے. فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا ہے.